راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فتنے و فساد کے زمانے میں اگر حضور کی ایک بھی سنت کو زندہ کر دیا جائے تو زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اللہ ہم سب کو اس کا ذوق بھی دے، اس کا شوق بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے. ہمیں کسی بھی موڑ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے آزاد نہیں چھوڑا ہے. ہر جگہ ہر اعتبار سے میری اور آپ کی سرکار نے پوری مکمل رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ نہیں جانتے، یہ الگ چیز ہے. حضور کی ہر طریقے کو حضور کا طریقہ سمجھ کر، محبتوں کے ساتھ عبادت سمجھ کر ہم سب کو انجام دینے کی ضرورت ہے. بہت سارے کام ہم سب کرتے ہیں لیکن حضور کی سنت اور اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ نہیں کرتے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں آج کل جو ہے نکاحوں میں لوگ عمامہ پہنتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر نہیں پہنتے کہ حضور کی سنت ہے. نکاح ہے، ایک ذوق ہے، ایک شوق ہے، کر لیتے ہیں. تو وہ بھی ایک چیز ہے لیکن وہ چیز اس میں نہیں آئے گی جو انوارات و جو برکات جو ذوق کی وجہ سے اور شوق کی وجہ سے کریں، اس میں وہ چیز نہیں ہوتی. حضور کے ہر عمل کو حضور کا عمل سمجھ کر محبت سے ہمیں اس کو انجام دینے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن جو چیزیں بتائی ہیں ان سلسلوں میں کچھ گفتگو ہر سال آپ حضرت کی خدمت میں کرتے ہیں. ممکن ہے یاد بھی ہوگا، ممکن ہے بھول بھی جائیں. سب سے پہلی چیز جو ہے عید کے دن غسل ہے. وہ غسل صبح کی نماز کے بعد ہو یا عشاء کی نماز کے بعد ہو، وہ عید کا غسل ہے. رات عشاء کے بعد بھی جو غسل ہوتا ہے وہ بھی اگر کرتے ہیں وہ بھی عید ہی کا غسل ہے. اگر آج رات میں نہیں کرتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ غسل ہے، عید کا غسل ہے. غسل کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں وہ تو اس کا اس وقت موقع نہیں ہے. آپ تمام حضرت اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ حضرت کی خدمت میں رکھا گیا. لیکن عید کے غسل میں مسواک ایک اہم چیز ہے. حضور عید کے غسل میں اہتمام سے مسواک فرمایا کرتے تھے. یہ سنت ہے. پھر ایک مرتبہ سنا رہا ہوں میں کہ حضور کی ایک سنت کو زندہ کرو گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اب تک نہیں کیے تھے لیکن اب کریں گے، اور اسی لیے کریں کہ ہمیں حضور کی سنت ہے، حضور نے عید کے دن یہ کیا ہے، تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ملے گا اور بڑا اجر و ثواب ملے گا، اور اس عمل سے حضور کی محبت ہمارے دل میں اور زیادہ پیدا ہوگی. تو غسل کرنا سنت ہے، اور غسل کے اندر مسواک کا کرنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول غسل میں یہ تھا کہ سارا غسل فرمانے کے بعد آپ ٹھنڈے پانی سے اخیر میں پیر دھویا کرتے تھے. یہ حضور کی سنتوں میں اپنے پیر جو دھوتے تھے ٹھنڈے پانی سے اخیر میں دھویا لیا کرتے تھے. اس کے طبی بڑے فوائد ہیں. فقہاء نے اور طباء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی گرم پانی سے غسل کرتا ہے لیکن اخیر میں باتھ روم سے نکلنے سے پہلے اپنے قدموں پر ٹھنڈا پانی ڈالتا ہے، اس کے سر میں درد نہیں ہوگا. بڑی بات ہے. بہرحال سر میں درد نہ ہو اس کے لیے تو ہمیں ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا ہے. حضور کا یہ طریقہ رہا ہے، اس لیے ڈالنا ہے. یہ بار بار میں آپ حضرات کو سمجھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ حضور عید کے دن مہنگے سے مہنگا عطر استعمال کرتے تھے. خوب مہنگا عطر حضور استعمال کرتے تھے. اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ حضرت کی خدمت میں باتیں آئیں. عید کے دن نیا کپڑا ضروری نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ تمہارے کپڑوں میں جو عمدہ کپڑا ہو، جو اچھا کپڑا ہو،
اس کو پہننا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ تو جو کپڑے تمہارے پاس ہیں ان کپڑوں میں سے جو عمدہ کپڑا ہے اس کو پہننے کی کوشش کریں، اور یہ دل دماغ سے نکالیں کہ عید میں نئے کپڑے ہونے ضروری ہیں، یہ دل دماغ سے نکالیں۔ ان کپڑوں نے تو ہمارا ستیاناش کر دیا ہے۔ ابھی میں مولانا عبداللہ صاحب کو فون لگایا تھا کنور کے، بولے ہمارے علاقے کے سارے نوجوان جو ہے وہ شاپنگ کے نام پر بیلگام آتے اور ایک دن مستقل بیلگام میں رہتے ہیں، اور جتنے نہیں کرنے کے کام ایک دن میں کر کے جاتے ہیں، ٹولے بنا کر آتے ہیں نوجوان ہمارے۔ گویا کہ بیلگام جو ہے اس وقت جو ہے وہ گناہوں کا اڈا ہے، یہ نیکیوں کا بازار نہیں ہے۔ یہ بیلگام اس وقت وہ دیہاتوں میں رہنے والوں کو وہ کام کرنے کا موقع رمضان میں نہیں ملتا، وہ سب کام یہاں شاپنگ کے نام پر آ کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ دل دماغ سے ہمیں نکال دینا چاہیے، بچوں کے بھی بڑوں کے بھی، کہ عید کے موقع پر میٹھا کیا کہتے ہیں، اچھا پکوان، اچھے کپڑے، یہ سب دل دماغ سے نکال دو، ہے ہی نہیں ہے، یہ سب چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن اب جو ہے 25 رمضان کے بعد پورا بیلگام کھچا کھچ بھرا ہوا رہتا ہے اور دیہات کے نوجوانوں سے بھرا ہوا رہتا ہے، دیہات کے نوجوانوں سے بھرا ہوا رہتا ہے۔ یعنی کیا کرایا سب پانی اس پر پھیر دینا، اور یہ جب آتے ہیں نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ مجھے نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہوگا، لیکن سنانے والوں نے بہت کچھ سنایا، اور اس کو وہ سارا میں ممبر پر بیٹھ کر آپ کو نہیں سنا سکتا۔ تو یہ بیلگام جو ہے اس وقت جو ہے وہ گناہوں کا مرکز ہے، اڈا ہے، اڈا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، حضور کی سنت کیا ہے؟ اپنے کپڑوں میں سے عمدہ کپڑا پہننا عید کے دن، یہ سنت ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں، یہ سنت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے دن سنت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر پہنچانا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور کن کو پہنچانا؟ تحقیق حال کر کے ضرورت مندوں تک ضرورت کو پہنچانا، یہ ضروری ہے۔ مانگنے والوں کو دینے منع نہیں کرتے ہم، جو دے سکتے ہیں دو، لیکن مانگنے والوں کی مانگنے کی عادت کو چھڑانا بھی تو تمہاری ذمہ داری ہے، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ مانگنے والا مانگتا ہی رہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پورے ملک میں مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک ایک بھی آدمی مانگنے والا نہیں تھا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے۔ اور اس زمانے کا ہندوستان آج کا ہندوستان نہیں تھا، یہ پورے ہمارے پڑوس کی جتنے ممالک ہیں سب ہندوستان میں تھے، مانگنے والا ایک نہیں تھا، ایسا نظام بنایا تھا، ایسا نظام بنایا تھا۔ لیکن جوں ہم زکوٰۃ اور صدقہ دے رہے ہیں، مانگنے والے اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم سپورٹ کر رہے ہیں، مانگنے والوں کو اور بڑھا رہے ہیں۔ غیر مسلم ہمارے یہاں ہمارے پاس آ کر مانگ رہے، دو، خوب خوشی سے دو، ان کو دیتے رہو، دیتے رہو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن مسلمان آج 10 مانگنے والے تھے، آنے والے سال 20 مانگ رہے ہیں، 30 مانگ رہے ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں، یہ لمحے فکریہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بڑھ رہا ہے کیوں یہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ دینے والے تحقیق کر کے دینا چھوڑ دیے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بوجھ ہے، کسی مدرسے کو کسی ایک کے حوالے کر دو، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرے، اس لیے وہ جہاں پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچ رہا ہے، اور مانگنے والے جو ہیں میرا دیکھ کر وہ، ان کا دیکھ کر وہ، ان کا دیکھ کر وہ، مانگنے والے بن، اچھی چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے کٹس تقسیم ہوتے ہیں، وہ کٹس سے بھی لوگ، اب پچھلے سال ہم نہ دیے تھے، امسال نہیں دیے،
برجستہ وہ زبان سے بول رہے ہیں کہ ہمیں نہیں دیے، ہمیں نہیں دیے، ہمیں نہیں دیے. یہ مانگنے کی نوبت، مانگنے کی عادت اچھی نہیں ہے. مانگنا تو صرف ایک اللہ سے ہے، لیکن آج ہم ایسا مزاج بنا دیے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے مانگنے پر مانگنے والا بن گیا ہے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن. حضور نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہمارے یہاں کی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عید کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ عید الفطر کی نماز کے جانے سے پہلے اپنا صدقۃ الفطر نکالو اور تحقیق حال کر کے ان کی ضرورتوں کے مطابق ان تک وہ رقم پہنچاؤ، تاکہ ان کو کسی کے سامنے مانگنے کی نوبت نہ آئے، ان کا ہاتھ ان کو پھیلانا نہ پڑے، اس سے وہ بچے. تو یہ حضور کی سنت ہے. حضور کی سنتوں میں سے یہ سنت ہے کہ عید الفطر کے دن کچھ نہ کچھ کھا کے جاؤ، اور کھانے میں کھجور کھانا سنت ہے. جو کھجور کھائے گا وہ اعلیٰ درجے کی سنت. کسی کے گھر میں کھجور نہیں تو کچھ بھی کھاؤ. ہمارے ہاں عام طور پر بیلگام کے اندر بریڈ اور اخنی کا رواج ہے. عام طور پر بریڈ اخنی ہر گھر میں ہوتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کھانا سنت ہے. کھجور کھاؤ، اس اعلیٰ درجے کی سنت ہے. کھجور نہیں ہے گھر میں، یا یہ ہے کہ کھجور زیادہ نہیں کھائے جا سکتے تو ایک دو کھجور کھاؤ، بریڈ اخنی بھی کھاؤ. کھانا سنت ہے. کھا کر عید کی نماز کے لیے جانا سنت ہے. یہ حضور کے معمولات ہیں. یہ حضور ایسا کیا کرتے تھے. عید ہمیں ایسا کرنا چاہیے. اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا چاہیے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو حضور کی سنتوں میں یہ ہے کہ عید الفطر کے دن جو ہے گھر سے کچھ نہ کچھ کھا کر جاؤ. بچوں کو بھی لے کر جاؤ، ساتھ میں لے کر جاؤ. اپنے خاندان کے لوگ مل جل کر جائیں عید کی نماز میں. فردن جیسے اور نمازوں کے لیے آتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. بہتر تو یہ تھا کہ ایک محلے کے لوگ ایک ساتھ جاتے. ایک محلے کے لوگ، ایک زمانہ تھا، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے دیکھا نہیں معلوم، کہ وہ ایک جگہ اکٹھا ہوتے تھے اور وہاں سے اکٹھا ہو کر عیدگاہ سب مل کر جاتے تھے. اب وہ سسٹم ختم ہو گیا. اب ہر آدمی اپنی گاڑی میں، اپنی سواری میں سوار ہو کر جاتا ہے. تو کم سے کم اپنے گھر کے لوگ اکٹھا ہو کر جائیں. اور عید کی نماز کے لیے سنت یہ ہے، عید کی نماز کے لیے نہیں، مسجد کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی پیدل جانا اور پیدل آنا سنت ہے. سارے گھر والوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ. بچوں کو بھی ضرور عید کی نماز میں لے کر جاؤ. جو 7 سال کے اوپر کے بچے ہیں وہ بھی عیدگاہ مسجد عید کے دن جانا چاہیے. ان کو بھی لے کر جانا ہے. تو عید کے دن سنت یہ ہے کہ پیدل جانا. اور ہمارے ہاں، تمہارے یہاں عیدگاہ تو ہے جو ہے تمہارے گھر کے آنگن میں عیدگاہ ہے، تو سواری پہ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو پیدل جانا چاہیے. حضور علیہ السلام ذرا تیز چلتے تھے. دوڑنا انسان کے لیے آخری عمر میں کسی بیماری کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن تیز چلنا جو ہے جوانی میں بھی مفید ہے اور بڑھاپے میں بھی مفید ہے. حضور کی سنت ہے، حضور ہمیشہ تیز چلتے تھے. تو عید کی نماز کے لیے ہو اور یا 5 وقت کی نماز کے لیے ہو یا کسی بازار اپنی انفرادی کام کے لیے جانا ہو، تو تیز چل کر جانا جو ہے یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. یہ سنت بھی ادا ہوگی اور صحت کے لیے بہت مفید ہے. عید کی نماز کے لیے، عید الفطر کی نماز کے لیے جانے میں سنت یہ ہے کہ جاتے وقت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے ہوئے جانا. کوئی پڑھتا ہی نہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اسلام زندہ باد، ہم سے جو ٹکرائے گا مٹی میں مل جائے گا، یہ سب انتقامی اور جذبات کو اور لوگوں کے دلوں کو زخمی کرنے اور دشمنی پر ابھارنے کے کام آئی ہیں. یہ حضور کی سنت ہے ہی نہیں ہے. حضور کی سنت ہے ہی نہیں. چاہے تم اللہ اکبر بول رہے ہو، غلط ہے اللہ اکبر بولنا تمہارا، اس پر ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا. کہ حضور کا طریقہ نہیں ہے. حضور 3 رکعت نماز پڑھے تھے، 4 رکعت پڑھیں گے بولے تو ایک رکعت میں بڑھا دیتے کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملے گا، گناہ ملے گا. گناہ کی چیز ہے. ابھی پرسوں تو بات آئی تھی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ 3 کلمات ہیں. اس سے نہ آگے بڑھنا
پر ثواب ہوگا؟ کچھ نہیں. جتنا حضور نے کہا اتنا ہی کرنا ہے تو اس میں ثواب ملے گا. ایک لفظ بھی تم بڑھاؤ گے تو پھر یہ سنت کے خلاف ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا. تو عید کے دن جانے میں یہ حضور نے فرمایا ہے کہ لا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بہت دھیمی آواز میں، زور زور سے چلا کر یہ نہیں پڑھنا ہے، بہت ہلکی آواز میں عید الفطر میں یہ پڑھنا ہے. سنتوں میں، حضور کی سنتوں میں ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، جس راستے سے گئے اسی راستے سے نہیں آنا ہے. یہ سنت ہے حضور کی، یہ سنت ہے. ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ. تو حضور کی سنت یہ بھی ہے کہ جس راستے سے جاتے تھے اس راستے میں جتنے غریبوں کے، مسکینوں کے، محتاجوں کے، سائلوں کے، ضرورت مندوں کے، مقروضوں کے، پریشان حالوں کے، بیماریوں کے گھر میں، بیماروں کے گھر ملتے تھے، کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے جاتے تھے. حضور کچھ دیتے ہوئے جاتے تھے. جس راستے سے جاتے تھے اس راستے کے لوگوں کو دیتے ہوئے جاتے تھے، جس راستے سے آتے تھے اس راستے کے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے حضور آتے تھے. یہی معمول صحابہ کا تھا اور یہی معمول آج مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ ایک راستے سے جاؤ، اس راستے کے غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کو کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے جاؤ اور دوسرے راستے سے بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے واپس آؤ. یہ اللہ اکبر نماز کے کھڑے ہونے تک پڑھنا ہے آپ کو. یہ پڑھنا جو ہے اللہ اکبر یہ نماز شروع ہونے تک یہ آپ کو پڑھنا ہے. اللہ یہ کہ اس سے پہلے آپ دعا میں مشغول ہو جاؤ. عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے بھی دعا کی جا سکتی ہے، عید کی نماز کے بعد بھی دعا کی جا سکتی ہے، دونوں خطبوں کے درمیان جب خطیب بیٹھتا ہے تب بھی دعا کی جا سکتی ہے. عیدگاہ میں جانے کا کام ہی یہی ہے. دیکھ تو یہ ہے کہ 2 رکعت عید الفطر کی نماز پڑھنا اور خطبہ سننا، یہ اس کے لیے جاتے ہیں. لیکن اس سے بڑا اہم جو کام ہے وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام. اللہ کہتا ہے میری عزت و جلال کی قسم میرے بندو، تم میرے درگاہ میں آئے ہو، تم آخرت کے متعلق جو مانگو گے وہ دوں گا، اور دنیا کے متعلق جو تم مانگو گے تمہاری حکمتوں اور مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمہارے حق میں فیصلہ کروں گا. تو جاتے ہی ہم اس کے لیے ہیں مانگنے کے لیے، اور مانگے بغیر واپس آتے ہیں تو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اجتماعی دعائی کو ضروری نہیں ہے، انفرادی طور پر اپنی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. تمہاری جو پریشانی ہے عیدگاہ کے اندر پہنچ کر یا مسجد میں پہنچ کر جو ہے وہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نماز کے اندر جو زائد 6 تکبیریں ہوتی ہیں، ہر 2 تکبیروں کے درمیان جو وقفہ ہوتا تھا وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بقدر وقفہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیا جائے تو کتنی دیر ٹھہرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ امام کی ذمہ داری ہے. وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر خاموش رہے، پھر بعد میں اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے. سبحان اللہ پڑھنا نہیں ہے، ان 2 تکبیروں کے درمیان کچھ پڑھنا نہیں ہے. نہ تم پڑھنا شروع کر دو، پڑھنا نہیں ہے. اتنی دیر رکنا ہے امام صاحب کو بھی، امام صاحب کریں گے تو آپ بھی کریں گے. پھر پڑھنا کچھ نہیں ہے، لیکن وقفہ دونوں تسبیحوں کے درمیان اتنا ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام پہلے نماز پڑھتے تھے اور پھر بعد میں خطبہ دیتے تھے، اور آج بھی ہمارے ہاں الحمدللہ یہی معمول ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس طریقے پر ہم سب جو ہیں اپنی عید کی نماز، عید کے تہوار کو منانے کی کوشش کریں. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ عید کی نماز کے بعد اگل بغل میں ہی عید کی نماز پڑھتے ہیں، دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر نماز پڑھتے ہی فوراً مصافحہ اور معانقہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میری آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لیے میں سلام کر رہا ہوں. عید کے بعد اگل بغل والے ایک دوسرے کو ملنا یہ معمول حضور کا نہیں تھا. عید کے بعد، نماز کے بعد مصافحہ اور معانقہ یہ نہیں ہے. ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ دعا دو، ہر ایک دوسرے کو دعا دو. کیا دعا دینا؟ اللہم تقبل منا ومنک، اللہ ہمارا بھی رمضان قبول کرے اور آپ کا بھی رمضان قبول کرے. جو ملے اس کو یہ دعا دے دو،
اللہم ربنا تقبل منا ومنکا، ربنا تقبل منا ومنکا، اللہ میرا بھی رمضان قبول کرے، میرے صدقے اور خیرات کو قبول کرے، قرآن کے سننے اور سنانے کو قبول کرے، جو بھی دعائیں مانگی گئی اس کو قبول کرے، میرا بھی قبول کرے، آپ کا بھی قبول کرے۔ یہ دعا حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، جو جب دو ساتھی آپس میں ملتے ہیں عید کے دن، اس کو ان کو یہ کہنا ربنا تقبل منا ومنکا، ربنا تقبل منا ومنکا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولات تھے۔ ان معمولات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اگر عید کی سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے، اسی دنوں میں ان سنتوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں دوسرے دن آپ ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہے تو سنتوں کے زندہ کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ حضرت سے گزارش ہے کہ سنتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہم عید کے دن کو اپنے ان خوشیوں کو منانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر و برکت کی بارش نازل ہوگی، اور اس سے اس کے اثرات شہر پر، اپنوں پر اور پرایوں پر، ہمارے اچھا چاہنے والوں پر بھی اور برا چاہنے والوں پر بھی اس کے اثرات بہت اچھے مرتب ہوں گے۔ اس لیے آپ حضرت سے گزارش ہے کہ اس کا پورا خیال رکھیں۔ کریں گے سب حضرات؟ اخیر میں یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں ہے، ترغیباً اور ترہیباً، الحمدللہ رمضان کا بہت مبارک مہینہ، اور ہمارے خصوصیت کے ساتھ ہمارے نوجوان، اللہ ان کے جوانوں کی جوانی کو ہمیشہ بحال رکھے، ان کو خوش و خرم رکھے۔ ہماری مسجد جوانوں سے الحمدللہ بھری رمضان بھر رہی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان، ہم صرف رمضانی نہیں ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں مسلمان اور مریں گے بھی مسلمان، اور کل قیامت کے دن اٹھیں گے بھی مسلمان۔ اور مسلمان کی سب سے پہلی علامت، مسلمان کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ قرآن نے کہا پہلی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ارادہ تو ہم سب کا ہے، میرا بھی ارادہ ہے کہ نماز پڑھوں، لیکن کچھ مسائل آتے ہیں، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ہم اور غم آتے ہیں، ان سے ہم متاثر ہو کر ہمارا رشتہ مسجد سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے کتنی حالات آئیں، کتنے مسائل آئیں، اللہ سے ہمارا رشتہ بالکل کمزور نہ ہونے پائے، اس کے لیے ہمارا ہر نوجوان، ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے چھوٹے، ہماری عورتیں اس بات کا پورا خیال کریں کہ ہم نماز کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ کریں گے کوشش؟ اللہ مجھے بھی اور سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تم مسجد والے بنو، اللہ تمہاری جان کی بھی، مال کی بھی، آبرو عزت کی حفاظت کریں گے۔ یہ حدیث میں حضور نے فرمایا والذین هم فی صلاتهم واللہ من ورائہم، لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، اللہ ان کے جان مال کی حفاظت کے لیے پیچھے ان کے گھروں میں ہوتے ہیں، ان کے دکانوں میں ہوتے ہیں۔ ہمارا مسجد سے رشتہ کٹ گیا، نماز سے رشتہ کٹ گیا، نماز کو نظر انداز کر دیا، اللہ نے بھی مجھے اور آپ کو نظر انداز کر دیا۔ تم دکان کے ہو جاؤ، تم گھر کے ہو جاؤ، تم مکان کے ہو جاؤ، اور تم کاروبار کے ہو جاؤ، تم جانو تمہارا کام جانے، ہمارا تمہارا کوئی سمبند، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر یہ صورتحال رہی تو پھر جس طرح سے پٹتے رہیں ایسے پٹتے رہیں گے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس اپنی جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت کا، سوائے یہ کہ ہم مسجد سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ مسجد جس جگہ مسجد ہے وہ ہمیشہ مسجد ہے، کہ قیامت کے دن بھی قیامت اس پر نہیں آئے گی، قیامت کے دن بھی اس پر قیامت نہیں آئے گی، یہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ حالات قیامت کے دن تو بھیانک حالات ہوں گے، لیکن اس دن بھی یہ مسجد، یہ جگہ محفوظ رہیں گی۔ تو یہ جگہ محفوظ رہیں گی تو جگہ والے بھی محفوظ رہیں گے، یہ جگہ محفوظ ہے تو جگہ والے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس لیے نوجوانوں سے ہماری بہت ہی ادباً گزارش یہ ہے کہ نمازوں کا خوب اہتمام کرے، گھر کا ہر فرد نمازی بنے، گھر کا ہر فرد قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنے، قرآن جو نہیں پڑھے ہیں ان کو قرآن پڑھنے کی فکر کرے اور اس کی کوشش کرے اور اس کا نظام بنائے۔ نظام بنانا کسی کمیٹی اور کسی کی ذمہ داری نہیں، ہر 2-4 آدمی مل کر اپنا نظام بنا سکتے ہیں کہ بھئی 2-4 دوست ملے، کسی ایک معلم کو پکڑے، اپنا قرآن شروع کر دے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب مسجد والے ہمارا نظام نہیں بنائے، ہمارے ماں باپ ہمارا نظام نہیں بنائے۔
کوئی ضروری نہیں ماں باپ کا نظام بنانا یا مسجد والوں کا نظام بنانا، امام صاحب کا نظام بنانا، آپ خود ہی کسی ایک کو دو چار مل کر آپ اپنا نظام بنا سکتے ہیں۔ سارے دنیا بھر کے سارے نظام بنا لیتے، کیرم بورڈ کھیلنا رہتا، دو دوست مل کر کیرم بورڈ خرید کر لاتے اور کیرم بورڈ کھیل لیتے، بیٹھتے کھیلنا شروع کر دیتے، 10 جمع ہو جاتے۔ دو نے نظام بنایا تھا، 10 جمع ہو گئے۔ تو دو مل کر تم کیرم بورڈ کا نظام بنا سکتے ہو، دو چار مل کر تم کرکٹ کا سیٹ خرید سکتے ہو، دو چار مل کر تم فٹ بال کا اور ہاکی کا نظام بنا سکتے تھے، اور دو چار مل کر تم اپنے قرآن حدیث کو درست کرنے کا نظام نہیں بنا سکتے۔ یہ سب بے فکری لاپرواہی کی بات ہے، ورنہ کرنا چاہے تو راستے بہت ہے، گر ارادہ ہو تو راستے ہزار ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے والا معاملہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو تمام نوجوانوں سے اور بڑوں سے اور چھوٹوں سے سب سے ہماری گزارش ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور موت تک مسلمان رہیں گے، اور مسلمان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، نمازی اپنے نماز کو بنانے کی کوشش کریں، نماز کے اندر قرآن کریم کو صحیح کرنے کے کم سے کم 10 صورتیں ہماری صحیح ہو جائیں، 10 صورتیں ہماری صحیح ہو جائیں، نماز میں پڑھے جانے والے اوراد و وظائف ہمارے صحیح ہو جائیں، اس کی کوشش کریں گے سب حضرات۔ رمضان میں جس طرح سے ہم تعاون کرتے رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اپنی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا ہمیشہ خیال رکھنے والے بنے، ہمیشہ خیال رکھنے والے بنے، یہ بہت ضروری ہے۔ الفقر کیا کہتے ہیں، کاد الفقر ان یکون کفرا، کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ ضرورت جو ہے انسان کو، مسلمان کو بے ایمان بنا دیتی ہے۔ اللہ اسی ضرورتوں سے ہماری حفاظت کرے۔ حدیث میں فرمایا بسا اوقات آدمی ایمان کا سودا کرتا ہے، کیوں؟ ضرورتوں کی سے مجبور ہو کر اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، اپنے ایمان کا سودا، اور آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ میری بھی تمہاری بھی سب کی ضرورت ہے۔ کوئی اجتماعی کام کرنے والے اجتماعی کام کریں، لیکن انفرادی طور پر ہم سب کی ضرورت ہے، ذمہ داری ہے۔ دوسری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ کرنی تھی کہ الحمدللہ رمضان کے اس مختصر سے عرصے کے اندر ہم اپنے بچوں کی ذریعے سے فکر کی ہے، ہمارے کچھ ساتھیوں نے فکر کی، الحمدللہ ہمیں سب کو، مجھے کیا سب کو، آپ کو سب کو اس کا احساس ہوا کہ بچوں کو جیسا موڑو گے ایسے مڑیں گے، جیسا موڑو گے ایسے مڑیں گے۔ ان کے اندر الحمدللہ کہا، حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ کافر و مشرک کے گھر پیدا ہو، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ، اس کے دوست احباب، اس کے ملنے جلنے والے اسے یہودی بناتے ہیں، مشرک بناتے ہیں، کافر بناتے ہیں، بے ایمان بناتے ہیں، فاسق بناتے ہیں، فاجر بناتے ہیں۔ لیکن اگر بنانے والے اس کا صحیح انتظام کریں تو صحیح بنیں گے۔ تو ماشاءاللہ رمضان کے اس مختصر سے عرصے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے دیندار اتنے تسبیح نہیں پڑھ سکے، درود شریف کی نہیں پڑھ سکے، استغفار کی نہیں پڑھ سکے، لا الہ الا اللہ کی نہیں پڑھ سکے۔ اتنے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، 6 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے بچوں نے تسبیح پڑھی، ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے جو ہیں تسبیح پڑھے، انعام کے ذوق میں، شوق میں۔ آج انعام کے ذوق میں، شوق میں پڑھتے، عادت بنے گی، عبادت بنے گی۔ پہلے تو ہم کیا کہتے ہیں، دیکھا دیکھی کرتے ہیں، انعام کس میں کرتے ہیں، پھر عادت بنتی ہے، بعد میں عبادت بنتی ہے، بعد میں عبادت بنتی ہے۔ تو الحمدللہ کل بھی انعام تقسیم ہوا، آج بھی بچوں کو، جن بچوں نے پڑھا ہے ان کو انعام آج بھی تقسیم ہوگا۔ لیکن چھٹیوں میں ایک نظام بنایا جا رہا ہے، اور اس کا شاید عشاء میں اعلان ہوگا، وہ کچھ پرچہ ورچہ بننا تھا، نہیں بن پایا، تو عشاء میں اعلان ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے بچوں کا تعلق مسجد سے گہرا ہو، ہمارے بچے مسجد میں اپنا وقت گزاریں، ابھی سے بچپن سے ان کا تعلق مسجد سے ہو، اور نماز سے ہو، قرآن سے ہو، اور تسبیح تلاوت سے ہو، اس کی عادت ڈالنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ نماز اور تسبیح تلاوت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بدنی خدمت۔ کئی مرتبہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھا،
آج کچھ نہ کچھ ماں باپ بچوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچے ہماری خدمت نہیں کرتے، ہمارے بچے ہماری خدمت نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے علاقے کا۔ بچوں کو بچپن سے بدنی خدمت کا عادی بنانا، ہمارے اپنے بچوں سے اپنے بدنی خدمت لینا، کبھی پیر دبوائے، کبھی ہاتھ دبوائے، کبھی سر میں تیل لگوائے، کبھی ہاتھ دھلوائے، کبھی کچھ کیے، کبھی کچھ کیے۔ ان بچوں سے یہ خدمت لینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ماں باپ نہیں لے رہے تھے۔ تو اب مسجد سے بات چلی کہ اس میں انعام میں یہ چیز بھی ہے کہ کون سا بچہ اپنے ماں باپ کی کتنی دیر خدمت کی۔ آج ایک بچے نے 15 منٹ باپ کے پیر دبائے ہیں، آج ایک بچے نے آدھا گھنٹہ اپنی ماں کے ہاتھ پیر دبائے ہیں، آج ایک بچہ جو ہے 10 منٹ جو ہے اپنے ماں کے سر میں تیل لگایا ہے۔ یہ وہ بچہ صاحب اپنی رپورٹ اپنی ماں باپ کی نگرانی میں لکھ کر دے گا، جو زیادہ خدمت کرے گا اسے انعام ملے گا۔ یہ خدمت کا عادی بنانے کے لیے نظام بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے، دادا دادی کی خدمت کرنے والے بنے۔ بزرگوں کی باپ کے پیر نہیں دبا دیتا، میرے پیر تمہارا بچہ دبائیں گا؟ میں کبھی باپ کے پیر نہیں دبایا، تمہارا کہاں سے دبا دیجیے؟ باپ کے دبا دیتا تو کسی کے بھی دبائے گا، پھر وہ خدمت کرے گا۔ اور ہمارے یہاں مقولہ مشہور ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے، اور خدمت سے یہ مقولہ کہاں تک درست ہے اور غلط ہے، اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی حدیث کا جملہ ہے، لیکن یہ مشہور ہے مقولہ کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو خدمت ہے ہی ایسی چیز کہ جس کسی کو بھی کچھ ملا ہے، دو چیزوں سے ملا ہے، یا تو خدمت سے یا دعا سے، خدمت سے اور دعا سے۔ اور دعا بھی کب دیتا ہے؟ جو بچہ باپ کی خدمت کرے گا، ماں کی خدمت کرے گا، دادا کی خدمت کرے گا، یقیناً اس دادا کے دل سے دعا ضرور نکلے گی، اللہ تجھے بڑا بنا کر بڑا بنا دے، بڑا بنا کر بڑا بنا دے، دنیا کے اعتبار سے بنا دے، دین کے اعتبار سے بنا دے۔ جب بچہ خدمت ہی نہیں کرتا، ماں کی کچھ سنتا نہیں، تو ماں کہتا مٹی پلید ہوتی رہی، تو ایک بات میری سن کر نہیں دیتا، بد دعائیں نکل رہی۔ کیوں نکل رہی نہیں؟ ماں باپ کی زبان سے بچوں کے لیے بد دعائیں نکل رہی، بے ساختہ نکل رہی، یہ شعوری طور پر نہیں نکل رہی، بے شعوری طور پر بغیر سوچے سمجھے ماں باپ کے دل سے بچوں کے لیے بد دعائیں نکل رہی ہے، تیری مٹی پلید ہو، مرتا تو اچھا ہوتا تھا۔ یہ بھی بولتے بچے، سنے بولتے نہیں بولتے، چپکا چپچ بولتے ہیں۔ جو بچہ خدمت کرے گا اس کے لیے ماں یہ بولے گی، جو بچہ باپ کی خدمت کرتا تھا وہ بولے گی۔ اگر کسی کی زبان سے یہ نکلا بھی اور وہ بچہ جو کسی کی خدمت کرتا ہے تو وہ بچے کی طرف سے وہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ تو اصل بڑا مرض میرا اور آپ کا جو اس وقت ہے، ہمارے گھر کے بچے ہمارے بڑوں کی خدمت بالکل نہیں کرتے، اور اس کا کچھ ہم نے نظام آج تک بنایا ہی نہیں۔ تو الحمدللہ اس مرتبہ ہمارے اللہ جزائے کرتے ظہیر بھائی اور ہمارے صراف کو کہ انہوں نے یہ نظام بنایا ہے کہ ہر بچہ جو ہے روزانہ اپنے ماں باپ کی خدمت کتنی دیر کیے، کیا خدمت کی ہے اور کتنی دیر کی ہے، اس کی رپورٹ آئے گی۔ جو سب سے زیادہ خدمت کرے گا ماں باپ کی وہ نمبر 1 پر آئے گا، اسے انعام ملے گا۔ باقی انعام تو سب کو ملے گا، اور مقصد انعام نہیں ہے آپ کے بچوں کو آپ کا خادم بنانا۔ جو خادم آج بنتا ہے وہ کل وہی مخدوم بنتا ہے، جو آج خادم بنتا ہے وہی کل آنے والے دنوں میں وہی مخدوم بنے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج جو کریں گے ہم وہی ہمارے ساتھ بھی کل کیا جائے گا۔ اس لیے الحمدللہ یہ نظام بن رہا ہے، انشاءاللہ اس کا مستقل ایک نظام جو ہے وہ پرچے کی شکل میں بھی آپ کو دیا جائے گا، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ نماز 5 وقت کی ہمارے بچے نماز پڑھنے والے بنے۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے، بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو بھولے بھالے سیدھے سادھے بچے ہوتے نہیں، بھولے بھالے سیدھے، ایک ہوتا ہے چالاک لومڑی ہوتا ہے، اور ایک بھولا بھالا سیدھا سادہ بچہ ہوتا ہے۔ سیدھا سادہ بچہ بہت زیادہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے
جب اس کے دوست اس کو ایسے ملتے ہیں. جو چالاک ہوتا ہے وہ جلدی کسی کے جھانسے میں نہیں آتا, اور جو بھولا بھالا ہوتا ہے وہ جیسا دیس ویسا بھیس, وہ بھولا بھالا بچہ. ہمیں کہتے ہیں بہت بھولا بھالا ہے. وہ جو بھولا بھالا بچہ رہتا ہے نا, اس بھولے بھالے بچے پر ماں باپ کی نظر بہت ہونی چاہیے. جو چالاک بچہ ہوتا ہے وہ آپ پتھر پھینکیں تو وہ آپ اینٹ پھینکیں تو پتھر پھینک کر آئے گا, جو چالاک ہوتا ہے. لیکن جو بھولا بھالا ہوتا ہے وہ تمہارے ہاں میں ہاں ملائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے کن کے ساتھ اٹھتے ہیں, کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کتنا وقت کس کے ساتھ لگا رہے ہیں, اس پر ہماری سب کی نظر ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمارے بچے مسجد کے ماحول میں رہیں, کم سے کم چھٹیوں کے زمانے میں رہیں, زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں اور نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنیں. الحمدللہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں, اس نظام سے اپنے بچوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. ہم بہت کوشش کرتے ہیں جوانوں کی, لیکن جوان جو ہیں وہ سوکھی لکڑی کی طرح سے ہیں. جوان کیا ہیں؟ سوکھی لکڑی. اسے بینڈ کرنا چاہو تو بینڈ نہیں ہوں گے. لیکن چھوٹے بچے جو ہیں وہ کچی لکڑی کی طرح سے, ان کو بینڈ کرنا چاہو آہستہ آہستہ تو بینڈ ہو جائیں گے, وہ بینڈ ہو جائیں گے. تو یہ مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت جو ہے وہ ان چھوٹے بچوں پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. بڑے بچوں اور بڑوں پر محنت کرنے کے مقابلے میں ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں, معصوم بچوں پر, ان کے دل جو ہیں بالکل صاف ستھرے آئینے کی طرح سے ہیں. ان کے دل کے اوپر جو نقش کرو گے وہ انشاءاللہ وہ ان کے دل پر نقش ہوگا. یہاں سے میں انہیں بولتے نکالتے رہتے ہیں, میں جو بولتا ہوں اس پر آپ 1-2 منٹ میں. اس وقت جو ہماری موجودہ حکومت جو ہے وہ وقف ترمیمی بل کے پاس کرنے کی طرف بہت تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہی ہے, اور یہ جو ہے بہت ہی خطرناک بل ہے. یہ جو ہے بل جو ہے بہت خطرناک بل ہے. اس سے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہے, اور اس میں مسجد اور مندر کے جھگڑوں کو ہوا دینا ہے, اور اس کے ذریعے سے اس ملک کے امن کو خراب کرنا ہے. یہ ہمارے دستور کے بھی بالکل خلاف ہے, اور ملک کے امن کے بھی خلاف ہے, اور ہمارے مذہب کے اندر یہ مداخلت ہے. مسلمان اس بل کو بالکل بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے. مسلمان اس کی مخالفت کرتے ہیں. اسی احتجاج کو پیش کرنے کے لیے الحمدللہ پورے ملک کے اندر جو ہے اس وقت جو ہے احتجاج کی شکل ہمارے بڑوں نے چلائی ہے کہ ہم اپنے اپنے ہاتھوں پہ جو ہے یہ کالی پٹی باندھ کر جو ہے آج نماز میں حاضر ہوئے ہیں. ذرا اپنا ہاتھ ذرا اوپر کر کے وہ کالی پٹیاں نظر آئے ایسا دکھا دو تاکہ مسلم پرسنل لا بورڈ تک پہنچ جائے. پیچھے والے بھی کرو. آگے جو اللہ کو منظور ہے وہ ہوگا, لیکن کم سے کم اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو کوششیں ہمارے بڑوں نے ہمیں کرنے کو کہا تھا کم سے کم ہم نے وہ کوشش تو کی, باقی تیرے اختیار میں ہے. اللہ چاہے تو دن کو رات میں بدل دے اور رات کو دن میں بدل دے. اتنا تو ہم کر سکتے تھے, الحمدللہ وہ ہم لوگوں نے کیا, لیکن شہر کے مختلف خطوں میں یہ نہیں ہوا ہے. اس کی کیا شکل بنتی ہے دیکھیں. جو لوگ سنت نہیں پڑھیں